بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب کی مفید باتیں جو ہر انسان کے علم میں لازمی ہونی چاہیے۔ ارشاد امام صادق ہے کہ جب تک جسم بیماری کو برداشت کر سکے دوا کے استعمال سے پرہیز کرو۔ ارشاد امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے کہ دوا تمہارے معدے کے ساتھ وہ کرتی ہے جو ترشی زنگ زدہ پیتل کے ساتھ زنگ کو بھی گھس دیتی ہے، یعنی دوا معدہ کو بھی گھس دیتی ہے۔ ارشاد امام موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ کوئی ایسی دوا نہیں جو کسی دوسری بیماری کو جسم میں نہ پیدا کرتی ہو، لہٰذا بہتر یہ ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو دوا استعمال نہ کی جائے۔ ارشاد امام علی رضا ہے کہ جب تک ممکن ہو طبیب سے رجوع نہ کرو، کیونکہ معالجہ تن کی مثال تعمیر مکان کی سی ہے، جہاں اس کو چھیڑا وہ طول پکڑ گیا۔ فرمایا جو معمولی شکایت پر طبیب سے رجوع کرتے ہیں اگر اس دوا سے وہ مر جائیں تو صحیح پیروان مذہب میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ حفظ سلامتی بدن۔ ارشاد امام صادق ہے جس کی صحت بیماری سے نمایاں تر ہو پھر بھی اپنا وہ کسی دوا سے علاج کرے اور مر جائے، میں اس سے بیزار ہوں، گویا ایسے شخص نے اپنی ہلاکت میں آپ مدد کی ہے۔ زیادہ پانی پینے کے نقصان۔ زیادہ پانی پینے کے نقصانات۔ ارشاد امام کہ پانی کم پیو، زیادہ پانی ہر مرض کو قوت پہنچاتا ہے۔ سن رسیدہ ضعیف بوڑھوں کو ضروری ہے کہ سونے سے پہلے کچھ ضرور کھا لیا کریں، اس سے خواب گوارا اور تنفس خوشگوار ہو جاتا ہے، مطلب کہ دل خوش ہو جاتا ہے اور خواب اچھی طرح آتے ہیں۔ آداب غذا کھانے کے۔ بغیر بھوک اور بے خواہش کوئی چیز کھانا حماقت اور نادانی ہے، اور جب تک بھوک کامل نہ ہو غذا نہ کھاؤ۔ ہر مرض معدہ اور بدہضمی سے پیدا ہوتا ہے، مگر بخار کبھی کبھی خود بخود عارض ہو جاتا ہے۔ جب غذا کھاؤ تو حلال کو منتخب کرو، مطلب کہ حلال کھانے کو منتخب کرو اور حلال کمائی کو منتخب کرو، اور خدا تعالیٰ کے نام سے شروع کرو۔ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول نے فرمایا کسی ظرف کا بڑھنا اس قدر برا نہیں جس قدر ظرف شکم کا، مطلب کہ کسی بھی برتن کا بھرنا اس قدر برا نہیں جتنا کہ پیٹ کا بھرنا، لہٰذا کھاتے وقت 1/3 غذا کے واسطے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 خالی سانس کے واسطے رکھو۔ چلتی ہوائیں بیمار کرتی ہیں۔ بیمار کو راہ چلنا اکثر کمزور کر دیتا ہے۔ اکثر زہریلی ہوائیں غلبہ صفرا یا سودا یا بلغم سے ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو ان طبائع کے غلبہ سے پہلے محتاط رہنا چاہیے، اور راحت میں نہایت سکون ہے۔ خواب و آسائش۔ ارشاد امام خواب باعث آسائش بدن ہے، گفتگو سبب آسائش روح ہے، اور خاموشی وجہ آسائش خرد ہے۔ جس میں اصلاح بدن ہو وہ داخل اسراف نہیں، اسراف کھانے پینے کی چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے میں ہے۔ 4 مفید باتیں۔ معالجہ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فسد، نمبر 2 روغن مالی، نمبر 3 قے کرنا، نمبر 4 حقنہ یعنی انیمیا۔ آداب حمام۔ خالی معدہ حمام میں مت جاؤ اور شکم سیر ہو کر بھی حمام میں نہ جاؤ۔ میانہ روی خوراک۔ اگر لوگ خوراک میں میانہ روی اختیار کریں تو کبھی بیمار نہ ہوں۔ پاکیزگی۔ اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے اور بعد میں دھونا چاہیے، اس سے تنگ دستی برطرف اور عمر دراز ہوتی ہے، اور ہاتھوں کا نہ دھونا بیماری کا سبب ہے۔ بیماری ضعف بدن کا باعث ہے۔ ضعف بدن کوتاہی عمر اور عدم حصول دولت کا باعث ہے۔
موسم سرما ہو یا موسم گرما، اول شب جب کہ شکم سیر ہو، عورت زوجہ کے پاس نہ جاؤ۔ اس سے مختلف امراض